جس طرح حاجی اکرم انصاری صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ یہ جو پبلک سیکریٹریٹ بنایا ہے یہ پیورلی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بنایا گیا ہے. میں آج کے پروگرام کی وساطت سے اپنے قائدین کی موجودگی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی عہدیداران ہیں، وہ ذیلی ونگ ہے، مسلم لیگ نون سٹی کارپوریشن ہے یا ان کے جو ذیلی ونگز ہیں، میں تمام دوستوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی آفیشیل تقریب ہو، آپ جب چاہیں، صبح چاہیں، رات چاہیں، یہ آفس آپ کا ہے، یہ 24 گھنٹے انشاءاللہ آپ کے لیے کھلا رہے گا. ابھی جس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں، اگر اس کی وفا کا تذکرہ ہو تو گزشتہ سال کے اندر موجودہ حکومت نے اس شخص کے اوپر ایک ایسا جھوٹا بے بنیاد مقدمہ قائم کیا جس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی. لیکن قربان جاؤں میں اس شخص کی وفا پر. جس دن وہ جیل کی کال کوٹری سے عدالت میں پیش ہونے کے لیے آیا تو میڈیا نے جب ان سے سوال کیا تو اس شخص کا کہنا تھا کہ کل میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ 100% کھڑا تھا، لیکن آج اس ظلم اور بربریت کے بعد میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ 1000% کھڑا ہوں. اس شخص کا تذکرہ جب قائد عوام، قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کرے تو وہ کن الفاظ میں کرتا ہے؟ گزشتہ دنوں لاہور کے اندر ایک فیصلہ آباد کا ورکر کنونشن ہوا جس کو میاں محمد نواز شریف نے چیئر کیا. میاں محمد نواز شریف نے قائد پنجاب جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے تمام ورکروں کے سامنے اس بات کو ببائے دوہل کہا کہ غلام حیدر بائی کے بعد اگر تنظیم سازی ہوئی ہے تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں ہوئی ہے. اس شخص کو اتنے ٹھنڈے انداز میں آپ ویلکم نہ کریں. وہ شخص ایک تاریخ ہے، وہ شخص فرزند فیصل آباد ہے، وہ شخص پنجاب کا مان ہے. میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کھڑے ہو کر استقبال کریں اس شخص کا جو میاں محمد نواز شریف کا دست بازو ہے، جو میاں محمد نواز شریف کا صفحے اول کا ساتھی ہے. میری مراد رانا ثناء اللہ خان. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. شیر آیا، شیر آیا. تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس اجلاس میں یار پوچھنا کہ پیچھے رہی ہے، میں ادھر نال سکیئر کر کے پیچھے رہے نا. ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ کن سے فیصل آباد ضلع اور کارپوریشن کے صدور جنرل سیکرٹری صاحبان، اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، میئر فیصل آباد، ڈپٹی میئر صاحبان اور پنڈال میں ضلع اور کارپوریشن کے تنظیموں کے عہدیداران اور ہمارے جو کارپوریشن کے 8 صوبائی حلقے ہیں ان کے صدر اور جنرل سیکرٹری صاحبان موجود ہیں. میں آپ سب کو یہاں تشریف لانے پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی اس مجلس کا ایک مقصد تو یہ تھا
کہ ویسے تو ہمارے تمام جو ایم این اے ایم پی اے صاحبان ہیں یا ٹکٹ ہولڈر صاحبان ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، بھیا تسی بھی پیچھے ہو جاؤ یار، کیمرے آپ پیچھے موبائل چھڈو یار۔ ویسے تو ہمارے تمام جو ایم این اے ایم پی اے صاحبان ہیں ان کے جو پبلک آفس ہیں، جو انہوں نے اپنے حلقوں میں اپنے حلقے کے عوام اور اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے پبلک آفس بنائے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام مسلم لیگ ہاؤس ہیں، اور وہاں پہ سبھی دوست بشمول میرے نہ صرف اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ، ورکر کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، بلکہ پارٹی سے متعلقہ معاملات کو بھی وہیں پہ سر انجام دیتے ہیں، اور وہ تمام جو ہیں وہ ہمارے پارٹی سیکریٹریٹ ہیں، وہ ہمارے مسلم لیگ ہاؤس ہیں۔ لیکن آج ایک مسلم لیگ ہاؤس کا یا سیکریٹریٹ کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، جو ہمارے فیصل آباد کارپوریشن کے جنرل سیکرٹری میاں ضیاء الرحمان صاحب نے بڑے ہی دلچسپی کے ساتھ، اور یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے واقعی اس آفس کو اسی طرح سے، اسی شوق سے، اسی پیشن سے جو ہے وہ ترتیب دیا ہے اور بنایا ہے کہ جس طرح سے کوئی آدمی اپنی رہائش گاہ یا اپنا گھر بناتا ہے۔ یہ یقیناً ان کی پارٹی کے ساتھ اور اپنی تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا، ڈیووشن کا اور کمٹمنٹ کا جو ہے وہ آئینہ دار ہے۔ اور پھر انہوں نے اس بات کی بھی جو ہے وہ دوستوں کو آفر کی ہے کہ ہمارے یہاں پہ صوبائی حلقوں کے تمام تنظیم بیٹھی ہے، صدر سیکرٹری صاحبان بیٹھے ہیں، ہمارے جو ذیلی ونگس ہیں ان کے بھی صدر اور جنرل سیکرٹری صاحبان کو آج یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے، تو وہ سبھی جو ہیں وہ اس سیکریٹریٹ کو، اس آفس کو جو ہے وہ اپنے استعمال میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تنظیم کے لیے جو ہے وہ ایک بہت اچھا اضافہ ہوگا، اور میں اس کے اوپر میاں ضیاء الرحمان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک بہت اچھی جو ہے وہ کاوش کی ہے، اور اس کا پارٹی کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ایک مقصد تو اس کے افتتاح کا تھا جو آج ہو گیا، اس کے علاوہ آج آپ تمام دوستوں کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی ملک جو ہے، کوئی بھی جمہوری معاشرہ منظم اور متحرک سیاسی جماعتوں کے بغیر جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ ہم یہ گلہ یا ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ پاکستان میں بار بار جمہوریت کو ڈیریل کیا گیا، بار بار جو ہے وہ جمہوریت پہ شب خون مارے گئے، لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں منظم اور متحرک سیاسی جماعتیں یا تو بنائی نہیں گئی یا پھر بننے نہیں دی گئی۔ جس ملک میں منظم اور متحرک سیاسی جماعتیں ہوں، اس ملک میں پھر شب خون نہیں مارے جایا کرتے، اس ملک کو پھر جمہوریت کی پٹڑی سے ڈی ریل نہیں کیا جا سکتا، وہاں پہ پھر سلیکشن نہیں ہو سکتی، وہاں پہ پھر کسی نالائق اور نااہل کو عوام کی مرضی کے خلاف ملک پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس سے پہلے بھی اس کام کے اوپر توجہ دی جاتی رہی ہے، لیکن جتنی جو ہے وہ غور و فکر سے اور اس بات کو اہمیت جانتے ہوئے جتنی توجہ اب دی گئی ہے، اس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ ہم نے صوبے میں اور ڈویژن لیول پہ تنظیم کو مکمل کیا، اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ تنظیم کو مکمل کیا، اس کے بعد پھر صوبائی حلقہ لیول
297 सूबाई हल्के हैं। PP 1 अटक से लेके PP 297 राजनपुर तक हर हल्के की तंजीम को जो है वो मुकम्मल किया और बाकायदा उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लोड किया। आप पंजाब ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाएं, आपको पूरी तंजीम डिवीजन से लेके डिस्ट्रिक्ट तक और डिस्ट्रिक्ट से लेके सूबाई हल्के तक जो है वो आपको मौजूद मिलेगी। और उसके बाद फैसला किया कि अब हम पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक जो है वो लेके जाएंगे और उसके लिए हमने यूनियन काउंसिल लेवल तक हर यूनियन काउंसिल में कम से कम 30, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। अगर किसी यूनियन काउंसिल में 2 यूनिट बनते हैं या 3 बनते हैं तो वो हमने बनाए हैं। अगर वहां से 120 लोग अवेलेबल हैं तो 120 लोगों को भी हमने जो है वो रिकॉर्ड किया है। हमने जो है वो तमाम यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है वो तंजीम को मुकम्मल किया है और अब 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स के नाम, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और दस्तखत जो है वो हमारे पास मौजूद है। और इस एक्सरसाइज में फैसलाबाद डिवीजन में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, कारपोरेशन के सदर ने अकरम अंसारी साहब जो हमारे डिवीजनल प्रेसिडेंट हैं, उनकी सरबराही में आप सब ने जो सूबाई हल्कों के आप ओहदेदारान बैठे हैं, आपने बेमिसाल काम किया है और ये इस काम को आपने मुकम्मल किया है। और इस काम में हमारे तमाम टिकट होल्डर्स और हमारे MNA MP साहबान ने पूरी दिलचस्पी ली है। तो मैं आज आप सबको यहाँ पे बुलाने का दूसरा मकसद ये था कि मैं ज़ाती तौर पे आपकी इस कावज पे आपका शुक्रिया अदा करूं और आपको अप्रिशिएट करूं कि आपने ये पार्टी के लिए बड़ी गिरां कदर जो है वो खिदमत सर अंजाम दी है। ये डेटा जो पार्टी को अवेलेबल हुआ है, अब इसके जरिए से हम पार्टी को मुतहर्रिक करेंगे। हर यूनियन काउंसिल जो है वो हफ्ते में 1 दफा अपनी मीटिंग करेगी और इस बात को आपने इंश्योर करना है। अपने यूनियन काउंसिल के जो सदूर और जनरल सेक्रेटरी साहबान हैं, उनसे आप कहें कि वो हर हफ्ते जो है वो आपस में गेट टुगेदर करें। हर सूबाई हल्का जो है वो महीने में 1 मरतबा जो है वो तमाम दोस्त गेट टुगेदर करेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे, एक अपना मिनी जलसा करेंगे और आपस में पूरे हल्के से मुतल्लक जो है वो मामलात को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसकी रिपोर्ट्स जो है वो बाकायदा डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और उसकी कॉपी जो है वो पंजाब ऑफिस को जो है वो भेजेंगे। इसी तरह से ज़िला लेवल पर हर छमाही और उसके बाद डिवीजन लेवल पर इंशाअल्लाह ताला अगले 6 माह में हर डिवीजन में वर्कर्स कन्वेंशन होगा और डिवीजन कन्वेंशन, हर डिवीजन कन्वेंशन में मैं खुद हाजिर हूँगा और मेरे अलावा मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवासी साहब में से भी 1 या 2 जो है वो हमारे साथ होंगे और पूरे डिवीजन में जो है वो इस तरह से इन कन्वेंशन का जो है वो इनेकाद किया जाएगा और पार्टी को पूरी तरह से मुतहर्रिक और जो है वो मुनज़्ज़म किया जाएगा। तमाम यूनियन काउंसिल्स के सदर और जनरल सेक्रेटरी साहबान हैं, आप उनको बाखबर कर दें। उनको पार्टी के सूबाई ऑफिस से भी और लंदन ऑफिस से भी बाकायदा उनके साथ राब्ता होगा। उनकी यूनियन काउंसिल से मुतल्लक उनसे पूरी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। आपसे सूबाई हल्के से मुतल्लक जो है वो सूबाई हल्के के जो सदर जनरल सेक्रेटरी साहबान हैं, इसी तरह जो ज़िला के हैं, उनसे पूरी इंफॉर्मेशन ली जाएगी ताकि इस एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम बराबर करें और इसका फ़ायदा जो है वो पार्टी को पहुँचे। न सिर्फ पार्टी को पहुँचे बल्कि मुल्क को पहुँचे। और मुल्क में जो इस तरह के खलवाड़ होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, इनके आगे अगर बंद बांधना है तो उसका एक ही हल है कि सियासी जमातें जो है वो अपने आप को मुनज़्ज़म करें, अपने आप को जो है वो मुतहर्रिक करें, वो खुद को आवाम की आवाज़ बनाएं, वो खुद को आवाम के साथ जो है वो रिलेट करें।
ورنہ تو پھر ایسے ہی لوگ جو ہے وہ ملک کی قسمت کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کرتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے، میں اب زیادہ پیچھے نہیں جاتا، کہ 2013 میں جب ہم نے الیکشن جیتا انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف اور پنجاب میں میاں شہباز شریف تھے، کوئی بندہ اس کے علاوہ کوئی بات کرتا تھا کہ جی 2 ایشو ہیں ہمارے، ایک لوڈ شیڈنگ اور ایک دہشت گردی، اگر ان کے اوپر قابو پا لیا جائے گا تو ملک جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا، ملک ترقی کر جائے گا؟ تو کیا پھر ان کے اوپر قابو نہیں پایا گیا؟ 2013 سے لے کے 17 تک 4 سال میں دہشت گردی پہ اور اسی طرح سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا گیا۔ دہشت گردی پہ جو قابو پایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب یہ دوبارہ ان کی نالائکی کی وجہ سے اکا دکا واقعات ہونے شروع ہوئے ہیں، ورنہ 2016 کے بعد پچھلے 4 سال میں دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ دہشت گردی کو جو ہے وہ بالکل اس کی بےخبری کر دی گئی، اور یہ ایسا ہی نہیں ہوا۔ سی ٹی ڈی کے جس ڈپارٹمنٹ کا جس کو ہم مارد وجود میں لے کے آئے، اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آن ایئر نہیں کی جا سکتی۔ اس فورس نے، جس فورس کو مسلح کرنے میں پنجاب حکومت کا اور اس وقت کے آرمی چیف کا، جنہوں نے آ کے وہاں جو ہے وہ ایلیٹ سینٹر میں اس کا افتتاح کیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، بنیادی طور پہ جو ہے وہ کردار تھا۔ ایک اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ ان کو ٹریننگ دی گئی، اعلیٰ درجے کا ان کو جو ہے وہ اکوپمنٹ دیا گیا، اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تنخواہیں اور ان کو جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ دی گئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا، اور پورے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں ایسے ایسے منصوبے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے بجلی کے لگائے گئے کہ جو جس ملک میں چائنا میں لگتے تھے تو وہ وہاں پہ ان منصوبوں کو 4 سے 5 سال میں مکمل کرتے تھے، یہاں پہ وہ 2 سے 2.5 سال میں مکمل ہو، اور وہ پوری محنت کا سہرا جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ۔ جس بندے کو اس وقت جو ہے وہ اس کی قومی خدمت کی جو ہے وہ سزا جس طرح سے دی جا رہی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، وہ لوگ حیران تھے کہ ہم جو ہے وہ ان منصوبوں کو اتنی جلدی مکمل نہیں کر سکتے، تو یہ کارنامہ پاکستان میں کیسے ہو رہا ہے؟ اسی لیے انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ پنجاب سپیڈ رکھ دیا تھا۔ تو دونوں جو تھے مسئلے ان کو ختم کیا گیا، اور پاکستان جو ہے وہ 5.8 کی شرح نمو سے جی ڈی پی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر یہ جی ڈی پی کی شرح 6 اور 7% پہ چلی جائے تو وہ ملک جو ہے وہ پھر ترقی کی منزلیں نہیں، وہ پھر ترقی کی جو ہے وہ پھلانگیں لگاتا ہے۔ اس ملک میں پھر بے روزگار کوئی نہیں ہوتا، اس ملک میں علاج کے بغیر کوئی نہیں مرتا، اس ملک میں جو ہے وہ بھوک جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی، اس ملک میں پھر لوگ باہر سے روزگار تلاش کرنے آتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ جو 6% پہ ہم پہنچ چکے تھے ان حالات میں اگر ہمیں دوبارہ موقع ملتا تو یہ 7, 8 بلکہ 10% تک پہنچ جاتا؟ لیکن بدقسمتی کہ وہ ایک ہی راگ ناپا جاتا ہے کہ جی کرپشن کو ختم کرنا ہے، کرپشن کو ختم کرنا ہے۔ یہ 99 میں بھی جو ہے وہ یہی راگ ناپا گیا اور جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور اس کے بعد جب 13 سال بعد دوبارہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو حکومت ملی تو پھر حال کرپشن کا یہ ہو چکا تھا کہ 99 میں پوری دنیا یہ کہتی تھی کہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بن چکا ہے، اب وہ ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے، وہ اس طرح سے ترقی کر رہا تھا۔ اور 2013 میں پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، جس طرح سے اب کہا جا رہا ہے۔ اب یہ منی بل جو انہوں نے پاس کروایا ہے جس میں 350 ارب روپے کے ٹیکس
عوام کے اوپر لگا دیے گئے ہیں جن کے پاس پہلے کھانے کو نہیں ہے. ہر آدمی جو ہے وہ مڈل کلاس جو ہے وہ لوئر کلاس بن چکی ہے. اب یا ایلیٹ کلاس ہے تو یا پھر غریب کلاس ہے. وہ درمیان میں جو لوگ جنہیں سفید پوش کہتے تھے وہ ختم ہو گئے. لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن بنا دی گئی ہے. ان کے اوپر 350 ارب کے ٹیکس لگا دیے گئے. اسٹیٹ بینک جو آپ کی معاشی پالیسیوں کا علمبردار ہے اسے جو ہے وہ آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا گیا ہے. آئی ایم ایف کا آدمی جو ہے وہ اس کا سربراہ ہوگا. 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ اس کی ماہانہ تنخواہ ہوگی. یہ بل میں لکھا ہے, یہ بل کے اندر لکھا ہے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہوگی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا, اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہوگا, نہ اسے پارلیمنٹ پوچھ سکتی ہے, نہ اسے کوئی جو ہے وہ انتظامی ادارہ پوچھ سکتا ہے, اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور جب پوچھا گیا کہ بھئی یہ ظلم آپ اس ملک کے ساتھ, اس عوام کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں, کہتے جی وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. او بھئی آئی ایم ایف کا یہ کہنا کیوں مان رہے ہو, کہ جی وہ کہتا ہے میں قسط نہیں دوں گا. تو بھئی ایک قسط لینا کیوں ضروری ہے, جی اگر قسط نہ ملی تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. یعنی پھر وہی بات جو 2012-13 میں ہو رہی تھی کہ اب پھر جو ہے وہ ملک ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہے. یعنی 99 سے لے کے آج تک یہ 23 سال ہو گئے. ان 23 سالوں میں وہ پاکستان جو اس وقت پوری دنیا کی نظر میں جو ہے وہ ایشین ٹائگر بننے جا رہا تھا, اب یہ بار بار جو ہے یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. 13 میں ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا, پھر ایک دفعہ بچا لیا گیا. لیکن بچانے والوں کو, خدمت کرنے والوں کو پہلے بھی ملک سے نکالا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, اب پھر ملک سے نکالا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا. اور اس وقت جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے, جو نالائق بھی ہے نااہل بھی ہے, اس نے ان 4 سالوں میں اگر 4 سالوں میں یہ کوئی کام کرتا, کوئی پالیسی بناتا, تو شاید یہ بھی کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو جاتا. جس طرح سے محنت ہوئی ہے 2013 سے 17 تک انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف, اور لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی جیسے مسائل جو کہ پہاڑ نما مسائل تھے, ان کے اوپر قابو پا لیا گیا. اگر یہ بھی کچھ کرتا تو شاید کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کامیابی ہو جاتی. لیکن اس کا تو ایجنڈا ہی ایک ہے. اس نے ان تقریباً 4 سالوں میں کوئی کام نہیں کیا, کوئی پالیسی, کوئی جو ہے وہ اس ملک کے لیے بہتری کا کام نہیں کیا. اس نے صرف ایک کام کیا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانے, اپوزیشن کے خلاف پراپیگنڈا کرنا ہے. اگر شہزاد اکبر جو ہے وہ اپوزیشن کو 1.5 گھنٹہ جیو پہ اور باقی چینلز کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ گالیاں دے اور لائیو چلے تو اس کو شاباش دینی ہے. تو بہت اچھا کام کیا ابھی آپ نے, مقدمے بناؤ. اگر کسی کے خلاف کچھ نہیں ملتا تو اپنے پلے سے 15 کلو ہیروئن جس کی مالیت 22 کروڑ روپے لکھی ہے وہ ڈال دو. یعنی اس کے علاوہ اس نے کوئی کام نہیں کیا. جیلوں میں اس بات کا خیال رکھو کہ کسی کو کھانا نہ ملے. میں 6 ماہ رہا ہوں جیل میں, مجھے گھر سے کھانے کی اجازت نہیں تھی. اسی طرح سے یہ خیال رکھو کہ جیل میں جس سیل میں بند کیا ہے وہاں پہ کسی اور کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے. اگر ملاقات کے لیے فیملی آئے تو اس بہانے سے کوئی آدمی جو ہے وہ نہ ملے. مجھے 6 ماہ میں یہ سارے میرے دوست, میرے بھائی بیٹھے ہیں, یہ جیل میں جا کے ان میں سے کوئی نہیں مل سکا. پورے 6-7 ماہ میں ایک صحافی جو وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کو ملنے کے لیے آیا تھا, اسے پتا چلا کہ میں بھی ملاقات کر رہا ہوں فیملی سے, وہ دھکے سے وہاں پہ آ گیا. وہ سینئر صحافی تھا, اسے روکا تو نہ جا سکا, لیکن بہرحال انہوں نے بڑا وہاں پہ اس کا منت سماجت کی کہ جناب آپ اٹھ جائیں, فوری طور پہ اٹھ جائیں, کوئی بات نہ کریں, ہماری تو نوکریوں کا مسئلہ ہے. یہاں پہ ایجنسیوں کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, وہ رپورٹ کر دیں گے. یعنی یہ کام کیے اس نے.
अमेरिका भी गया तो वहां पे भी जाके से यही ख्याल था कि यार वो मियां नवाज शरीफ जो है उसका शायद एसी जो है वो चल रहा है और उसे जेल में जो है वो कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही, को मजीद उसको तकलीफ पहुंचाई है। अब आप मुझे बताएं कि जिस बदबख्त का, यानी जिसकी सोच ये हो, जिसका जो है वो विजन ये हो कि उसने सिर्फ अपने मुखालफीन के खिलाफ मुकदमे बनाने हैं, सिर्फ अपने मुखालफीन के खिलाफ जो है वो उसने ईजा रसानी करनी है, आप मुझे बताएं कि वो मुल्क कैसे चला सकता है, वो कैसे तरक्की दे सकता है मुल्क को, वो कैसे मुल्क को आगे बढ़ा सकता है। इसके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं उनकी करप्शन की दास्तानें जो हैं, उन दास्तानों को अगर आप सुने, यानी आटा चीनी ये रिंग रोड, आप यकीन करें कि वहां पे जिन लोगों ने अरबों रुपया बनाया है उनके 35-35 और 50-50 करोड़ रुपए के चेक जो है वो इसके अदारों ने और इसकी पार्टी को जो है वो फंडिंग में पड़े। ये करप्शन नहीं करता, ये सिर्फ फंड्स लेता है। इसने करप्शन का नाम फंड्स रखा हुआ है और अरबों रुपए की जो है ये करप्शन जो है वो ये भी कर रहा है और इसकी एटीएम भी कर रही है। और जो लोग हैं, अब आप मुझे ये बताएं, ये यूरिया का जो मसला है, आपको मालूम है कि पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो यूरिया खाद के लिए जो है वो धक्के खा रहा है। हर किसान जो है वो 2 बोरी यूरिया के लिए जो है वो धक्के खा रहा है। 1750 रुपए उसका रेट है, हमारे जमाने में वो 1100-1200 था, अब 1750 रुपए में एक बोरी नहीं मिलती। 1000 रुपया बोरी पे उठा दो, 3000 रुपया दो तो चाहे एक ट्रक ले लो। तो भाई फिर ये क्या है? अगर शॉर्टेज है, अगर यूरिया इस मुल्क में नापैद है तो फिर तो 3000 में भी नहीं मिलनी चाहिए। 3000 में आप 2 ट्रक ले सकते हैं, 1750 में आपको 2 बोरियां नहीं मिलती। और पूरी यूरिया खाद जो है, 3 फैक्ट्रियां हैं सिंध में, सखर के करीब, वहां पे फौजी फर्टिलाइजर है, 35% उसका शेयर है यूरिया। एंग्रो जो इनका मिनिस्टर है रजाक दाऊद, उसकी फैमिली की है, 30% शेयर उसका। फातिमा फर्टिलाइजर, ये फैसल मुख्तार और ये जो इनके है वो आरफ हबीब, उनका भी शेयर है। आप मुझे बताएं कि 100 बोरी अगर यूरिया की बनती है तो उसमें 95 तो ये 3 फैक्ट्रियां बना रही हैं, 95% इनका शेयर है। तो ये फिर जो है ये जो है वो किस तरह से फिर ये शॉर्टेज हो गई। अगर इनका डीलर जो है वो गाड़ी बुक करवाए फैसलाबाद के लिए, पहुंच जाए वो पेशावर, तो ये फैक्ट्री ओनर्स अगर चाहें तो ऐसा हो सकता है। ये उसी वक्त उस डीलर की डीलरशिप खारिज करें। 10 आदमी पीछे बैठे हैं जो मिन्नत भी कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं कि हमें डीलरशिप दो। डीलर की जुर्रत नहीं है। ये जुर्रत उस वक्त हुई जब इनकी एटीएम शामिल हुई बीच में, जब इनके एमएनए एमपीए शामिल हुए उसमें, जब इनके एमएनए एमपीएस के फ्रंटमैन शामिल हुए, जब इनके मिनिस्टर शामिल हुए, जब खुसरो मुख्तियार फिर आगे निकल गई। अब कहते हैं जी वो इसको 1,00,000 बोरी का परमिट, इसको 50,000 बोरी का परमिट, इसको 35,000 बोरी का परमिट। और जब फिर सारा कुछ जो है वो चला गया और उसके बाद हाल पुकार हुई, किसानों को जो है वो खाद ना मिली, तो उसके बाद फिर भागे फिर रहे कि जी हम इंतजाम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, माफिया ने ये कर दिया। और भाई माफिया तो तुम्हारे इर्द गिर्द बैठे हैं। यही हाल इन्होंने किया आटे में, यही हाल किया अद्वियात में, यही हाल किया चीनी में। 53 रुपए चीनी थी। हम 10 साल हुकूमत में रहे हैं पंजाब में, 5 साल और 5 साल वफाक और पंजाब में। ये ताना देते हैं कि मियां साहबान की शुगर फैक्ट्रियां थी, शुगर मिलें थी। हाँ थी, लेकिन कोई बताए कि जब हम हुकूमत में आए तो उस वक्त भी रेट जो था वो 47, 48, 50, 51, 52। जब हम गए हैं तो 53 रुपए जो है वो रेट था। किसी को जुर्रत नहीं हुई
کہ وہ جو ہے وہ ریٹ بڑھائے. ایک مرتبہ شوگر کا ریٹ اوپر گیا, ان سب کو بلا کے بٹھایا اور ان کو کہا کہ بھئی اتنے دن میں جو ہے یہ ریٹ صحیح جگہ پہ لے آئیں. آ گیا وہ. یہ یوریا کھاد کی جو 3 فیکٹریاں ہیں, ان کو سامنے بٹھا کے ایک دن بات ہوتی, اگلے دن یوریا جو ہے وہ ہر کسان کے پاس پہنچی ہوتی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سبقن تو ساری خود کر رہے تھے, ان کی ATMs کر رہی تھی, ان کے جو وہ جن کو انہوں نے پرمٹ دیے وہ کر رہے تھے, وہ اربوں روپے کا بنا رہے تھے, اس اربوں میں سے فنڈز بھی دے رہے تھے. تو اس لیے ان کو کیوں منع کر دیں گے؟ تو یہ حالت ہے اس کی کرپشن کی کہ اس نے کرپشن کو گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ پہنچا دیا. آج حالت یہ ہے کہ ان کے MLA MP جو ہے وہ اسلام آباد میں اور لاہور میں بیٹھ کے لوٹ رہے ہیں, اور ان کا پورا خاندان جو ہے وہ جہاں جہاں پہ بیٹھے ہیں وہ لوٹ مار میں لگا ہوا ہے. عثمان بزدار کا پورا خاندان جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ ملتان میں اور ڈیرہ غازی خان میں لوٹ رہا ہے, آدھا جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس کے باہر بیٹھا. وہاں پہ ہر آدمی جانے والے کہ وہ دوڑ کے اس کے پاس آتے ہیں فقیروں کی طرح کہ دسو جی کو کام ہے تو دسو, تو پیسے دو تو کام کراؤ. یہ حالت بنا دی ہے. یہ جو انہوں نے لنگر کھانے بنائے ہیں, ان کے لوگوں کے جو بھائی ہیں وہ لنگر خانوں سے بھی جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں. اس حد تک جو ہے وہ انہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ کرپشن میں غرق کر دیا ہے. اور اوپر سے اب صرف اس کی آس ایک رہ گئی ہے, جو انہوں نے یہ آپ نے سنا ہوگا کہ امینڈمنٹ کر رہے ہیں جی, ہم کرمینل لا میں بڑی زبردست امینڈمنٹ چلا رہے ہیں. اس کو بار کونسل نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس میں صرف ایک بات ہے کہ جی کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 9 مہینے میں ہونا چاہیے. اب 9 مہینے کا پتہ نہیں ان کی کیا ریلیونس ہے. 8 مہینے بھی کہہ سکتے تھے, 10 مہینے بھی کہہ سکتے تھے. میرا خیال ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس شاید 8-9 مہینے ہی ہیں, 9 مہینے ہی ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے یہ بھی نہ ہو. چاہتے اب یہ ہے کہ 9 مہینوں میں کیسز کا فیصلہ ہو جائے. سب سے پہلی جو ہے وہ یعنی اس طوطے کی جان جو ہے وہ اس میں ہے کہ میاں شہباز شریف کے کیس کا فیصلہ ہو جائے, اور میاں شہباز شریف کو کسی طرح نااہل کر دیا جائے تاکہ میرے علاوہ کوئی اور بچے نہ جو میرے مقابل آ سکے. اور اس کے علاوہ تمام جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلے آ جائیں, اور ان فیصلوں کے لیے انہوں نے ججز کو بھی خود ریٹائرڈ لوگوں کو, یعنی سیشن جج ریٹائر ہوگا اسے ہائی کورٹ کے جج کے برابر جو ہے اسے دیں گے یہ تنخواہ, اور اسے لگائیں گے عدالت میں جج, تاکہ وہ جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کا جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ چلائے, اور 9 مہینے کے اندر جو ہے وہ فیصلے کر دیں, اور سب کو جو ہے وہ راستے سے صاف کر دیں, اور اس کے لیے جو ہے وہ راستہ ہموار کر دیں. اس کے علاوہ اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن میں بھی یہ بتا دوں کہ تم اگر اس قسم کی گھٹیا سازشیں کرنے پہ تلے ہوئے ہو تو یہ یاد رکھو کہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کا کوئی جج تمہارا ساتھ نہیں دے گا. ملک ارشد اللہ اسے غریق رحمت کرے, ہم اس کے لیے بد دعا نہیں کرتے. وہ ساری کہانی بیان کر کے گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس سے میاں نواز شریف کو جو ہے وہ سزا دلائی گئی. اب تمہیں کوئی ملک ارشد نہیں ملے گا, اور اگر کوئی ملک ارشد تمہیں ملے گا تو پھر ہماری بات اس لیے یہ بالکل میاں منان صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ اب اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب اسے بھی پتا ہے کہ اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ صرف آخری آس اس کی ہے کہ مجھے کوئی جو ہے وہ 10-12 جج ملک ارشد ٹائپ مل جائے جن کی ویڈیو ہمارے پاس ہو, ہم اس کو جا کے ویڈیو دکھائیں اور وہ کہیں کہ جناب اس کو نہ دکھائیں,
میں ابھی جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کو سزائیں دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں کوئی نہ رہے۔ یہ اتنا گھٹیا خواب آج کے زمانے میں جب میڈیا آزاد ہے اور میڈیا ہر چیز کو کور کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ لوگوں کو گولیاں ماری گئی، باوجود اس کے کہ چینل جو ہیں وہ آف ایئر کیے گئے، باوجود اس کے کہ حامد میر جیسے لوگوں کو جو ہے وہ آف ایئر کیا گیا، باوجود اس کے کہ طلعت حسین اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ نکالا گیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سختیاں کی، اس کے باوجود میڈیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اب بھی باوجود اپنی جان کو خطرے میں بھی ڈال کے جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اس قسم کا گھٹیا ایجنڈا جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا، وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں میڈیا کے ساتھ ساتھ عوامی شعور کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ پارٹی کو بھی پوری طرح سے متحرک اور منظم کرنا چاہیے، اور میں اسی پہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں پہ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ ایک جمہوری معاشرے کے لیے، ایک انصاف پہ مبنی معاشرے کے لیے، ایک ایسے معاشرے کے لیے کہ جس میں کرپشن نہ ہو، جو فلاحی معاشرہ ہو، اس کے لیے منظم اور متحرک سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے۔ میں سیاسی جماعت نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری جماعت، میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنی پارٹی کو منظم کر رہے ہیں، متحرک کر رہے ہیں، لیکن پرامن جدوجہد کے لیے، پرامن جدوجہد کے لیے اور سیاسی جدوجہد کے لیے۔ اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہماری جدوجہد پرامن بھی ہے اور سیاسی جدوجہد ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ منظم کریں، متحرک کریں، تاکہ پاکستان میں ایک جمہوری معاشرہ جو ہے وہ فلاح پا سکے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ میں آپ تمام احباب کو اسی اپنی آخری جو میری جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اسی بات پہ جو ہے وہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، اور میاں ضیاء الرحمان صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے آج جو ہے وہ اپنی اس آفس کے مسلم لیگ ہاؤس کے افتتاح کے ساتھ ساتھ جو یہ تنظیمی طور پہ میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا تھا، آپ کو مبارکباد دینا چاہتا تھا، آپ نے جو کام کیا ہے اس کو سراہنا چاہتا تھا، انہوں نے آج ہمیں یہ بھی موقع دیا کہ اسی موقع کے اوپر جو ہے وہ ہم آپ سے بھی آج جو ہے یہ بات کر سکیں۔ میں اب جو میڈیا کے دوست کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کی طرف سے اگر کوئی کویشچن ہے تو میں اس کا بھی جواب دے دوں، اور اس کے بعد پھر آپ سب دوستوں کے لیے، میڈیا کے دوستوں کے لیے بھی جو ہے وہ کھانے کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لانگ مارچ جو ہے وہ دوسری جانب شیخ رشید جو ہمارے انہوں نے یہ دیا ہے کہ سختی کے ساتھ بھی چاہا جائے گا، تو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ذہن میں رکھنا بھائی، اس لینس کیا کہ نا آپ کا یہ لائیو ہے یار۔ ہاں دیکھیں، جس طرح سے میں آج بات کر رہا ہوں تو جب یہ بات کیا کرتے تھے تو شیخ رشید تو جس لہجے میں بات کرتا تھا کہ جلا دو، گراؤ کرو، مار دو، مر جاؤ، لیکن آپ کے سامنے میں نے بات کی ہے، اور میں نے تو کوئی ایسی بات بھی نہیں کی، بلکہ میں نے کنکلوڈ اس بات میں کیا ہے کہ یہ ہمارا احتجاج ہوگا، پرامن ہوگا، اور ہماری جو سیاسی جدوجہد ہوگی۔ ہم عوام کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ان کی اس مشکل میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ، سیاسی کارکن کے طور پہ ہم جو ہے وہ باہر نکل کے عوام کو جو ہے وہ آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، انہیں اس بات کا جو ہے وہ احساس دلانا چاہتے ہیں، اور اپنا ایک پرامن سیاسی احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اور یہی بات ہماری میٹنگ میں بھی ہوئی ہے۔ اس کی تیاری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد مارچ میں انشاءاللہ جیسے ہی پروگرام جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ دے گی تو اس کے مطابق اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔
भाई हाथ नीचे, हाथ नीचे। पार्टी ने हुकूमत का सहूलतकार का किरदार अदा करते हुए बिल मंजूरी दे दी है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखें, ये सहूलतकारी का जो इल्ज़ाम है ये दुरुस्त नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वहाँ पे हाजिर नहीं थे, जिस वजह से कुछ थोड़ा सा ये गलतफहमी हुई, लेकिन उन्होंने जो वजाहत पेश की है मैं समझता हूँ कि वो बड़ी काबिल कबूल है। अब देखें, एक आदमी मुल्तान में बैठा है और वहाँ पे जिसको उन्होंने हवाला दिया अपनी मसरूफियत का, जो गालबन राम रबानी खर साहब के वो ताज़ियत पे थे, तो इन्होंने रात जो है वो कोई 11:30-12 बजे जो है वो झंडा दिया। तो वो कहते हैं कि मुझे रात मालूम नहीं हो सका, सुबह मैं विदिन 6 आवर जो है वो मेरे लिए पहुंचना मुश्किल था। तो मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये गैर पार्लिमानी रवायत अपनाई गई है। और फिर दूसरा ये आप देख लें कि एक दफ़ा वोट बराबर थे तो जो चेयरमैन सेनेट है वो उठ के आ गए वोट डालने के लिए, और दूसरी दफ़ा जो है वो एक आदमी को इन्होंने बाहर निकाला, वो दिलावर खान साहब जो है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर किसी आदमी का इनफरादी तौर पे कसूर है तो वो दिलावर खान साहब हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पार्टीज़ ने, पीपल्स पार्टी ने एज पार्टी और PMLN ने एज PMLN और भाई शराज भाई सारे यार ऐसे ना करो खुदा। भरपूर किरदार अदा किया। रिपोर्टर पीछे पीछे क्यों नहीं आ रहे कि कदम जो है वो वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड भी कराया, रिकॉर्ड भी कराया। जनाब साहब ये बताएं कि वज़ारत उज़्मा के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं वो कौन से नाम है, ज़रा बता दीजिए, काफ़ी धूम मची है उनकी। देखिए, जहाँ तक बलदियाती इलेक्शन का ताल्लुक है, बलदियाती इलेक्शन आए या जनरल इलेक्शन आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पूरी तरह से तैयार है और बलदियाती इलेक्शन ये नहीं करवाना चाहते। बलदियाती इलेक्शन तो अगर हुए तो फिर वो अदालत के डंडे से ही होने हैं। आपको पता है कि KPK भी ये नहीं करवाना चाहते थे, वो भी फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक गए स्टे लेने के लिए, नहीं मिला तो फिर उनको जो है वो करवाने पड़े। और बाकी जो है वो जनरल इलेक्शन देखें, इनका जो हाल है गवर्नमेंट इनसे चल पा नहीं रही। अब देखें, यूरिया की मैंने बात की है, दूसरी बात उससे आगे ये अप्रैल में जो गंदम का बहरान आएगा उस वक्त क्या बनेगा। लोग इस मरतबा जो है ना वो गंदम की बोरी के लिए जो है वो एक दूसरे को मारते फिरेंगे, ढूंढे से नहीं मिलेगी गंदम। उसकी वजह यह है कि पिछले साल बम्पर क्रॉप हुई है तो फिर नहीं मिल रही थी, तो इस साल जब जो है वो खाद ही नहीं पड़ी और फसल जो है वो आधी होगी तो उसके बाद फिर क्या बनेगा इस मुल्क में। यानी चलो अब लोगों को आटा मिल जाता है तो चलो वो आदमी जो है वो सूखी खा के गुजारा कर लेता है, जब ये भी नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद क्या बनेगा। तो इसलिए अब इस वक्त मुल्क जो है या हुकूमत का जो हाल है, अब इसके अलावा अब हल कोई रह नहीं गया कि अब आवाम से रुजू किया जाए। अब ये नहीं कहते हमें हुकूमत दे दें या हमें हुकूमत दे हम चलाएंगे, हम कहते हैं कि आप आवाम के पास जाएं। आइन भी यही कहता है कि जब इस किस्म की सूरत हाल हो जाए, मुल्क अफरा तफरी और अनारकी की तरफ जो है वो धकेला जा रहा हो, तो उस वक्त जो है वो एक ही उसका हल है कि आवाम से रुजू किया जाए, खल्क़े खुदा से रुजू किया जाए, खल्क़े खुदा का आवाम का फैसला लिया जाए। वो फैसला जो है वो बेहतर होता है और फिर आप उस मुश्किल से निकल सकते हैं। तो इसलिए हमारा तो यही मुतालबा है कि बलदियाती इलेक्शन को छोड़ें, अब आप मुल्क को बचाना है तो आवाम से रुजू करें और जनरल इलेक्शन जो है वो आवाम जो फैसला करें उस फैसले को जो मानें। लास्ट क्वेश्चन, वज़ारत उज़्मा के लिए जो 4 नाम दिए गए हैं वो धूम भी काफ़ी मची है, वो कौन से नाम है बताइएगा। कोई नाम नहीं है मुस्लिम लीग नून में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर किसी नाम के साथ वज़ीर आज़म का नारा लगाती है तो वो एक ही नाम है, नवाज शरीफ। मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि नवाज शरीफ तो आगे से आएगा वज़ीर आज़म, मैं कहूँ पूरी यानी किसी जगह पे आप वज़ीर आज़म का नाम लें, हमारे वर्कर से, हमारे वोटर से, सपोर्टर से एक ही नाम आएगा। बाकी ये है कि जब अपना इलेक्शन होगा और उसके बाद जब पार्लिमानी पार्टी होगी तो देखें ये पार्लिमानी रवायात होती है। ये ऐसा नहीं है कि पहले ही आप डिसाइड कर लें पार्लिमानी पार्टी वजूद में नहीं आई। पार्लिमानी पार्टी जब वजूद में आएगी इसी तरह से सामने बैठी होगी, पार्टी लीडर जो है वो सबसे मुशावरत करेगा और उसके बाद जो मुनासिब होगा वो फैसला करेगा। जी।
इससे बड़ा तो वही है जो मियां इमरान साहब ने कहा है, लेकिन अब मैं उसको ना ही तो हूँ तो बहुत बेहतर है। इसका जो 1 पेज का कहा जा रहा है कि अभी भी 1 पेज पर है इमरान खान, अगले 5 साल भी नहीं होगा। देखें जी, हमें जो है वो आप यदि किसी एविडेंस के बगैर किसी को झुठलाना नहीं चाहिए। DGISPR ने ये कहा है कि वी आर न्यूट्रल, और हम जो है वो बिल्कुल किसी भी जो है वो साजिश में या किसी जो है वो गुफ्तगू में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के सामने उन्होंने ये बात कही है और उन्हें अपने अमल से ये बात साबित करनी चाहिए ताकि पूरी कौम उनकी बात पे यकीन करे। पूरी कौम बावजूद तमाम तर माजी के मामलात के पूरी कौम इस बात को चाहती भी है, इस बात के ऊपर यकीन भी करना चाहती है। इसलिए उन्हें चाहिए DGISPR साहब को कि ये जो गेट नंबर 4 का चपरासी है छीदा टली, ये रोज जो उनको जुटलाता है, रोज उनके खिलाफ बात करता है, जो बात उन्होंने की है उसको वो गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो इसको जो है वो लगाम दें। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जो आने वाला इलेक्शन है वो फ्री भी होगा और फेयर भी होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। राणा साहब एक सवाल, जी लोगों से कोई